السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ اچھا، آج کا ٹاپک جو ہے وہ لے کے آیا ہوں ایسا کہ باز کے اندر 5 ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اگر انسان اپنے اندر لے آئے نا تو وہ باز کی طرح بہادر بن سکتا ہے۔ باز کس طرح سے بہادر ہے کہ جتنے بھی جاندار ہیں نا، پرندے جو خاص کر اڑنے والے جو وہ ان کا راجا ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کو 5 ایسی کوالٹیاں بتاؤں گا کہ جو اگر باز میں ہے، اگر انسان اپنے میں لے آئے نا تو باز کی طرح راجا بن سکتا ہے۔ اگر کبھی کچھ بننے کا موقع ملے نا تو میں کہوں گا باز بن جاؤ۔ تو وہ جو اس کے اندر جو 5 چیزیں ہیں نا وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ باز کی جو سب سے پہلی خوبی ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ کبھی کسی چھوٹے پرندوں کے ساتھ اڑتا نہیں ہے، وہ اکیلا اڑتا ہے۔ یا تو باز کے ساتھ اڑے گا یا پھر اکیلا اڑے گا۔ باز کبھی بھی چھوٹے پرندوں کے ساتھ، چڑیا ہوگی، اس کے ساتھ اڑتا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے یہ عقاب کی جو باز ہوتا ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی چھوٹی سوچ والے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، وہ آپ کو بھی چھوٹی سوچ والا بنا دیتے ہیں۔ تو اگر بڑی سوچ والوں کے ساتھ آپ اڑیں گے تو آپ بڑے ہی آپ کو فیل کریں گے۔ تو چھوٹی سوچ والوں کے ساتھ رہنا چھوڑیں۔ عقاب اکیلا اس لیے اڑتا ہے کہ جب ہم اکیلے رہتے ہیں تو ہمیں خود کو زیادہ پہچاننے کی جو ہماری صلاحیت ہے نا وہ ہم سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے اکیلا رہنا سیکھے، یا پھر جو آپ کی طرح لگے آپ کو کہ عقاب کی طرح بہادر ہے اس کے ساتھ اڑے۔ نمبر 2، باز کا ویژن بہت تیز ہوتا ہے۔ وہ اپنے شکار کو 5 کلومیٹر دور سے دیکھ لیتا ہے، اور جب وہ ایک بار اپنے شکار کو دیکھ لیتا ہے نا تو پھر جب اس کو پکڑنے کے لیے وہ جاتا ہے نا تو راستے میں جتنی بھی مشکلیں آتی ہیں نا وہ ان کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے شکار کو جانے نہیں دیتا۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب آپ اپنا ایک ویژن سیٹ کر لو، جب آپ اس پہ سیٹ کر لو تو پھر راستے میں جتنی بھی مشکلات آئیں ان کو پار کر کے اپنے ویژن کو حاصل کرو۔ نمبر 3 جو خوبی ہے باز میں کہ وہ مردار گوشت نہیں کھاتا، وہ خود زندہ کا شکار کر کے کھاتا ہے، وہ مردہ گوشت نہیں کھاتا۔ تو اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہمارا جو گزر چکا کل ہے نا وہ مردہ ہے، تو ہمارا آنے والا جو کل ہے وہ زندہ ہے۔ تو ہم جو مردہ ہے اگر اس کو اپنے کل کو آج میں لے آئیں گے نا تو وہ کبھی بھی ہمیں آنے والے جو کل ہے اس میں نہیں صحیح طرح سے رہنے دے گا۔ تو اب پچھلے جو بھی کچھ بھی ہو چکا ہے وہ سب کچھ مر گیا ہے، ہمارا آنے والا کل زندہ ہے۔ تو مرے ہوئے کو چھوڑ کے زندہ کے ساتھ رہنا پسند کریں۔ زندگی میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس چیز کا، اور بہت زیادہ انسان ترقی کرتا آگے جاتا ہے۔ نمبر 4 ہے کہ جب بہت تیز بارش ہوتی ہے تو جتنے بھی پرندے ہیں نا وہ سارے اپنے اپنے گھونسلوں میں جا کے چھپ جاتے ہیں۔ ایک اکیلا باز ہوتا ہے، وہ جتنی تیز آندھی ہوتی ہے نا وہ اتنی تیزی سے اوپر جاتا ہے، اتنا اوپر کہ وہ بادلوں کے ساتھ لگ جاتا ہے اور ہوا کو بتاتا ہے کہ میں تم سے بھی زیادہ تیز ہوں۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جتنی بھی مشکلیں آئیں ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ باز کی طرح اس کو مضبوط ہو کے ان مشکلوں کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس مشکل کو ایک اسٹرانگ ہو کے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے نا تو مشکل آپ خود دور بھاگ جائے گی۔ تو اگر آپ اس سے ڈر کے بیٹھ جائیں گے تو مشکل آپ پہ ڈبل مشکل بن جائے گی۔ تو باز کی طرح مشکلوں کا سامنا کرنا سیکھیں اور اس سے آگے نکلیں ہرا کر سے۔ 5ویں خوبی باز میں یہ ہوتی ہے کہ وہ جب اپنے بچے پیدا کرتا ہے نا تو اپنے گھونسلے میں جتنے بھی نرم کوئی دھاگے ہوتے ہیں یا کوئی پتے ہوتے ہیں سارے نکال دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ نرم رہیں گے تو جو میرا بچہ ہے وہ کمفرٹ زون میں جائے گا۔ تو اگر وہ نرم جگہ پہ رہے گا نا تو ایک دم سے جب باہر نکلے گا وہ اڑ نہیں سکتا۔ باز ایک سمجھدار جانور ہے، پرندہ ہے، تو اسے پتہ ہے کہ اگر یہ یہاں پہ رہے گا تو کمفرٹ زون میں رہے گا، تو کمفرٹ زون میں رہ کے کبھی بھی اڑ نہیں سکتا۔ تو جتنی بھی نرم چیزیں ہوتی ہیں اپنے گھونسلے سے نکال دیتا ہے کہ جب اس کا بچہ باہر نکلے تو اس کو جیسے اندر ہارڈنس تھی ویسے باہر نکل کے اس کے اڑنا آسان ہو جائے۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے ہم انسان ہونے کے باوجود بھی اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے، ہم اپنے کمفرٹ زون میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں۔ ہم جتنا کمفرٹ زون میں رہیں گے نا ہماری آنے والی زندگی اتنی ہی انکمفرٹیبل ہو جائے گی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والا کل مضبوط ہو تو آج کمفرٹ زون سے باہر نکل کے تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، آنے والا کل بہت اچھا ہوگا۔ آپ کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔